السلام علیکم۔ ایک مستری اپنے کام میں بہت ماہر تھا اور عمارتیں بنانے کے فن سے خوب واقف تھا۔ وہ ایک ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے اپنا کام سر انجام دیتا اور لوگ اس کے کام کی تعریف کرتے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے توجہ کام سے آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی کام سے بیزاری اور اکتاہٹ اپنی انتہا پر تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بدمزگی پیدا ہوتی، اس نے ٹھیکیدار کو جا کر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ٹھیکیدار ایک رحم دل اور شفیق انسان تھا۔ وہ مستری کے کام سے بہت مطمئن تھا۔ اس نے مستری کو سمجھانے کی کوشش تو کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور مستری اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ ٹھیکیدار کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کاریگر موجود تھا، مگر اس مستری کی کچھ انوکھی ہی بات تھی۔ جہاں تک معاوضے اور دستور کے مطابق دیگر سہولیات تھیں، ٹھیکیدار نے اسے ویسے ہی خوب نوازا ہوا تھا۔ اس مستری کی کام سے لگن اور محنت بھی قابل رشک تھی، مگر ایک دن یہ بھی داغے مفارقت دے جائے گا، اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ٹھیکیدار نے کچھ سوچ بچار کے بعد استعفیٰ لیتے ہوئے مستری سے گزارش کی، جاتے جاتے ایک آخری مکان اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتے جاؤ تو میں یہ استعفیٰ قبول کر لیتا ہوں۔ بادل ناخواستہ مستری کو یہ شرط ماننا پڑی، کیونکہ وہ ٹھیکیدار کو یوں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا کہ برسوں کی رفاقت اور تعلق تھا۔ اگلے دن مستری بے دلی کے ساتھ مطلوبہ جگہ پر پہنچا اور عمارت کی تعمیر شروع کر دی۔ چند دنوں کے اندر ہی گھر تیار ہو گیا۔ مکان کی بے تکی بناوٹ، اکھڑے پلستر، کٹے پھٹے رنگ و روغن، بے ڈھنگے دروازے اور کھڑکیوں کے شکستہ ڈھانچے، ایک ایک زاویے سے مستری کی اکتاہٹ دکھائی دیتی تھی۔ صاف لگتا تھا کہ اس نے یہ کام فرض اور ذمہ داری سمجھ کر نہیں، جان چھڑانے کے لیے وبال سمجھ کر کیا ہے۔ مکان کیا تھا کہ گویا چند برساتوں کی مار، اب گرا کہ تب گرا۔ مستری نے کام کی تکمیل ہوتے ہی مکان کو تالا لگایا اور ٹھیکیدار کے پاس حاضر ہو گیا۔ ٹھیکیدار کو تعمیر شدہ مکان کی چابیاں دیتے ہوئے جیسے ہی مستری نے اپنے استعفے کا مطالبہ دہرایا، تو ٹھیکیدار نے شفقت کے ساتھ چابیاں واپس مستری کو دیتے ہوئے کہا، میں تیرا استعفیٰ قبول کرتا ہوں اور یہ والا آخری مکان تیرے لیے میری طرف سے انعام ہے، تم ہی اس کے مالک ہو۔ یہ سن کر مستری کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ٹھیکیدار نے اپنی بات دہرائی اور ٹھیکیدار کے منشی نے بھی جب اس کی تصدیق کر دی تو مستری دم بخود، حالت ایسی کہ جیسے بدن میں جان ہی نہیں۔ اس کو پہلے تو حیرت کا ایک جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے غمناک ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کیوں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا؟ اگر یہی مکان میرا مسکن بننا تھا تو میں نے اسے اچھا کیوں نہیں بنایا؟ میں نے اسے توجہ اور خوش دلی سے تعمیر کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بھرتا رہا، خوبصورت، پائیدار اور دیتا زیب گھر بناتا رہا اور خود اپنے لیے یہ بدرنگی کر ڈالی۔ کاش کاش کاش! مگر
گیا وقت تو واپس نہیں آ سکتا تھا، اب صرف حسرتوں ہی تھیں، صرف پچھتاوا ہی تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں ٹھیکیدار سے چابیاں پکڑ لیں، مگر وہ ابھی تک مبہوت بنا، کبھی اپنے اس بے ڈھنگے اور ناپائیدار گھر کو دیکھتا تو کبھی ان خوبصورت گھروں پر نظر دوڑاتا جنہیں اس نے محنت اور توجہ سے بنایا تھا۔ اس کہانی میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اسے توجہ، ایمانداری، محنت اور خلوص سے نیت سے سر انجام دیں۔